بھڑکتی ہوئی نیوز آئی ہے ابھی، اور وہ نیوز یہ ہے جو بھڑکتی ہوئی پہنچی ہم تک کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک جانے کو تیار ہیں، نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے، جمہوری اقدار کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جمہوریت کی خاطر عمران خان سے ملنے کو تیار ہے، ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے، صلح کرانے کو تیار ہے۔ بہت بڑی خبر تھی، اس کے لیے ہم نے سوچا کہ اس کی تصدیق تردید کرنے کے لیے کون سب سے موضوع شخص ہو سکتے ہیں، تو کون ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے علاوہ، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ویٹرن لیڈر۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ رانا صاحب، ایک باکسنگ کا میچ جب چلتا ہے نا، تو باکسنگ کے میچ میں ہوتا یہ ہے کہ جو جیت گیا ہوتا ہے نا وہ بھی میچ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ابھی میں کھیلتا رہوں اور راؤنڈ، حالانکہ وہ جیت چکا ہوتا ہے۔ اور جو ہار گیا ہوتا ہے وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اس کی انا، اس کی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ یہاں ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ جیت چکی، اور عمران خان اگرچہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ہار ماننے کو تیار۔ اس موقع پر ریفری رول پلے کرتا ہے اپنا، وہ ریفری جو ہے نا وہ میچ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ایگو بھی بچ جائے، وہ جو ہارا ہوا ہے۔ تو سر، یہ ریفری کا رول پلے کرنے کو نواز شریف صاحب تیار ہو گئے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یا خبر کی بات کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی براہ راست جو ہے وہ سر کوئی انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے پچھلے تقریباً 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ اپوزیشن کو جو ہے وہ خود، یہ نہیں کو کوئی میسج بھیجا ہو یا کوئی میڈیا سے بات کی ہو، خود ان کو یہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھے بات کریں۔ جمہوریت میں ڈائیلاگ سے معاملات حل ہوتے ہیں، ڈیڈ لاک سے نہیں ہوتے۔ جس دن یہ مئی کا واقعہ ہوا انڈیا کے ساتھ، اس دن بھی میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس نہ صرف اپوزیشن کو ڈائیلاگ کرنے کی، گفتگو بات کرنے کی آفر کی، بلکہ ان کو یہاں تک کہا کہ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں، آپ اسپیکر صاحب کے چیمبر میں روزانہ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ مجھے بتائیں، وہاں پہ ہم بیٹھ جائیں گے اور جو ملک کو درپیش ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اسی طرح سے جس دن بجٹ پاس ہوا، اس دن بھی ان کی سیٹ پہ جا کے ان سے ہاتھ ملا کے انہیں کہا کہ دیکھیں، مذاکرات ہونے چاہیے، بیٹھ کے بات ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی میں اور کامران صاحب پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ بات اجنبی ہے کہ اپوزیشن اور ٹریزری جناب سے جو ہے وہ آپس میں بات نہ کریں۔ تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل ڈائیلاگ کے رانا صاحب مسئلہ یہ جمہوریت کے ہے، حق رانا میں ہے۔ صاحب نواز شریف صاحب کا حق میں ایک منٹ سر، میں شہباز صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، میں نواز شریف صاحب پہ آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، لیکن شہباز صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا اپوزیشن کو تحریک انصاف کو بات کرنے کے لیے، وہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی ہم سے بات، تو ایک ہی ان کا ایشو ہے نا، وہ اپنے لیڈر کی ضمانت پہ، پیرول پہ یا ویسے رہائی چاہتے ہیں، بھلے کیسز چلتے رہیں لیکن وہ باہر آ جائے۔ تو شہباز صاحب کیا اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ ایسے مذاکرات ہوں حکومت کے تحریک انصاف کے ساتھ جس میں عمران خان کی ضمانت پہ یا پیرول پہ اس قسم کی کسی رہائی کی گارنٹی شہباز صاحب دے سکے؟ حکومت تو وہی ہے، کیسز تو ان کی طرف سے، وہ چاہیں تو پیرول پہ رہا کر سکتے ہیں عمران کو، یا ضمانت ان کی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے اس حد تک گارنٹی دینے کو تیار ہے شہباز صاحب؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو ڈائیلاگ کی، مذاکرات کی دعوت دیں، اور ایسی دعوت سے پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا ہو اور اپنے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف سے اجازت، یہ میں اجازت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اجازت نہ لی۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بات کو صحیح جو ہے وہ پارٹی میں بھی مشاورت کرتے ہیں، کیبنٹ میں بھی کرتے ہیں، لیکن بڑے میاں صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے ہمیشہ وہ اپروول لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے یہ تو نہیں شرط لگائی کہ جی جب ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے، آپ نے یہ کرنی ہے، ہم یہ بات سنیں گے دوسری نہیں سنیں گے۔ بھئی اگر اپنا پی ٹی آئی کا یہی ایک مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے
تو وہ اس سے بات شروع کر لیں. لیکن رانا صاحب آپ اتنا کلوز ہیں پرائم منسٹر کے بھی اور آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں. کیا پرائم منسٹر کے پاس اگر سارا اختیار بھی ہو تمام چیزیں چلانے کا، مطلب اس میں بھی میں ڈاؤٹ کاسٹ نہیں کرتا کہ وہ ایک با اثر پرائم منسٹر نہیں ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ بہت با اثر پرائم منسٹر ہے، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن عمران کے معاملے پہ کیا اگر وہ آمادہ ہو جائے، نواز شریف صاحب بھی آمادہ ہو جائے، تو کیا یہ کالنگ شاٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپروول لینا پڑے گا کہ بھئی عمران کے معاملے پہ اگر تحریک انصاف سے بات کرنی ہے، جس کا منطقی انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران کو باہر آنا پڑے خواہ ضمانت پہ پیرول پہ، تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا پڑے گا نا پرائم منسٹر کو بھی. ان کے بغیر تو نہیں وہ اس طرح کے مذاکرات شروع کر سکتے عمران کی رہائی کے حوالے سے. آپ جو بات کر رہے ہیں یا جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں یا پس منظر میں جو خیال آپ کے ذہن میں ہے، میں آپ کو واضح اور سیدھی بات کر دوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے متعلق جو ایک یعنی تاثر اور ایک پوسچر انہوں نے بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے، وہ قطعاً غلط ہے. وہ ایک محب وطن انسان ہے، اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی اس کا ایجنڈا نہیں ہے. نہ وہ پرویز مشرف ہے، نہ وہ ضیاء الحق ہے، اور نہ ہی وہ ایوب خان ہے کہ وہ اس کا کوئی پروگرام ہو، کوئی اپنا تاحیات رہنے والا یا کوئی اس سے آگے جانے والا. وہ ملک کے بہترین مفاد میں جو بھی بات ہوگی وزیر اعظم صاحب انہیں اعتماد میں لے سکتے ہیں. وہ ہر معاملہ جو ہے وہ حکومت کو اعتماد میں لے کے اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. جس قسم کا تاثر یہ پی ٹی آئی کا جو اپنا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، وہ جس قسم کا یعنی تاثر اور جس قسم کی بات کرتا ہے، قطعاً یہ چیزیں غلط ہیں. وہ ملک کے بہترین مفاد میں جو بھی بات ہوگی اس کے اوپر وہ کسی بات پہ بھی وہ رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور رانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے کہ عمران اگر باہر آ جائے، اور اگر عمران باہر آئے تو ایٹ لیسٹ آپ کیا گارنٹی چاہیں گے کہ کم از کم وہ یہ مطالبہ نہ کریں کہ یہ گورنمنٹ فوراً چلی جائے، فوراً الیکشن، ایٹ لیسٹ یہ مطالبہ تو آپ چاہیں گے نا تاکہ ایک جو کام سموتھلی چل رہا ہے وہ چلتا رہے. یا آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں ملک کی خاطر، سیاسی تلخیاں ختم کرنے کی خاطر عمران کو انکنڈیشنلی باہر نکالا جائے، یا آپ کے ریزرویشن ہیں بینگ اے گورنمنٹ کہ جی باہر نکالا جائے لیکن وہ دھرنوں شرنوں کے متعلق بات نہ کریں آ کے باہر، یا حکومت ختم کرنے کی یا الیکشنز کی فوراً؟ دیکھیں کامران صاحب، ملک کو اس وقت، پاکستان کو اس وقت، ریاست کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کامیابیوں کے بعد جو اکانومی کے حوالے سے اور جو انڈیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہے، اس قوم کو دی ہے، اس ملک کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، تمام جماعتیں، کوئی بھی ہو، وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو، وہ حکومت میں بیٹھا ہو، اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام ادارے، تمام انسٹیٹیوشنز کو اس وقت جو ہے وہ ملک کو اس معاشی بحران سے نکال کے خوشحالی کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ آزادی کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی اور آزادی حاصل کی تھی. اس کے اوپر سارے متفق ہو جائیں، چارٹر آف اکانومی کے اوپر جو ہے متفق ہو جائیں، باقی الیکشنز کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشو ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کے معاہدہ کیا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے. اس میں ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں. اگر پری کنڈیشن ہم لگائیں گے کہ جی یہ کرو گے تو پھر کریں گے، وہ کرو گے تو پھر کریں گے، تو اس طرح سے ڈائلاگ نہیں ہوتے، مذاکرات نہیں ہوتے. رانا صاحب بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سارا سینیریو ہے اس میں آپ کو عمران خان جلد باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جو تحریک انصاف کی جو فرسٹریشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں وہ باہر آئیں. دیکھیں اگر تو آپ اس سٹیٹس کو کی بات کریں جو صورتحال اس وقت ہے، کل کو اگر کوئی یعنی بات ہوتی ہے اور حالات چینج ہوتے ہیں تو اس کے متعلق تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں، انہیں جو سزا ہوئی ہے،
اس کے مطابق تو مجھے پھر وہ اگلے 4-5 سال باہر آتے نہیں لگتے، کیونکہ ان کے خلاف یہ جو کیس ہے نا، یہ اپنا وہ 190 ملین والا، وہ کامران صاحب یقین کریں 2 جمع 2 القادر 4 ہے، القادر ٹرسٹ والا، وہ 2 جمع 2 4 ہے، اس میں کوئی ابہام والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دیانتدار بھی ہے یا ان کا موقف ہے کہ میں بڑا دیانتدار ہوں، تو یہ پھر غلطی ان سے ہوئی ہے۔ اور رانا صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس معاملے میں جو خبریں اٹھ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک تحریک انصاف کو ان بورڈ کیا جائے، نفرت کی سیاست ختم کی جائے، میں خود بھی اڈیالہ جیل میں جا کے عمران سے ملنے کو یہ منظر ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، یہ بات میرے سامنے تو نہیں ہوئی، نہ میں اس کا پریوی ہوں، لیکن 21 اکتوبر 2023 کو جس دن وہ پاکستان واپس آئے تھے، تو انہوں نے پوری قوم کو گواہ بنا کے مینار پاکستان پہ جی ان کے یہ الفاظ ہیں، میں ان کے پاس ساتھ ہی اسٹیج پہ موجود تھا، کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے، جب تک سب سے مراد صرف اپوزیشن یا حکومت نہیں، بلکہ انہوں نے 7 اداروں کو بھی شامل کیا، کہ جب تک سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ملک اس بحران سے نہیں نکلے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اکتوبر 2023 میں اور آج میں، ماسوائے جو انڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے اور جو اکانومی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کیا چینج ہے؟ باقی تو سارا کچھ وہی کچھ ہے نا۔ تو پھر وہ کیوں نہیں یہ بات کریں گے، یا کیوں نہیں یہ کہیں گے یا چاہیں گے؟ سر، لاسٹ کوشچن رانا صاحب، لاسٹ کوشچن جی 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 لاسٹ کوشچن سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی عمران خان نے اپنے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ کی، اس میں خاص طور پہ آپ پہ بڑی زیادتی ہوئی، ہم نے اس معاملے کو بڑا اٹھایا، پاکستانی میڈیا نے، دوسروں پہ بھی بڑی زیادتی ہوئی، اب وہ آپ اس زیادتی کا بدلہ اس طرح ہی دے رہے ہیں، وہ سرکل چلتا جا رہا ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس نے ہم پہ پاناما اور دوسرے کیس بنائے، اس پہ بھی کیس بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے جو ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ تو سر، آپ بھی اس کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح زیادتی کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے اوپر جس طرح عمران نے آپ پہ کی تھی، تو یہ زیادتیوں کا اور ظلم کا مقابلہ ہو رہا ہے آپس میں؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 190 والا کیس ہے، اس کی بھی آپ ایویڈنس اور اس کے آپ حقائق دیکھ لیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ درست ہے، اور انہوں نے تو ہمارے خلاف، لیکن اس میں بھی اگر درست بھی ہے تو اس میں یہی ہے نا، اس میں قید 7 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، تو عمران خان صاحب نے تو ہمارے خلاف وہ کیسز بنائے تھے کہ جن میں وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھانا چاہتے تھے، جن میں سزائے موت تھی۔ تو ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ تسی کہہ رہے ہو انہوں نے پھانسی تو بچا دیتا ہے، اینا ریلیف دیتا ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، عمران کے متعلق آپ کی کیا پیشن گوئی ہے کہ اس کو اگر 5 سال بھی جیل میں رکھا، 10 سال بھی رکھا، وہ ایزیلی جیل کاٹے گا، مطلب انجوائے کرنے لگے ہیں اب تک؟ آپ کے خیال میں عمران کی جیل کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، میں متعدد بار نہیں، کئی بار، پہلے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد پھر جنرل مشرف کے زمانے میں، پھر آگے عمران خان صاحب کا دور آ گیا، تو میں کئی دفعہ جیل گیا ہوں۔ جیل میں کوئی پہلے 2 مہینے مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو وہ آدمی گزار لے تو پھر ٹھیک ہی ہوتا ہے، پھر باقی وقت بھی جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی لمبی جو ہے وہ عادت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، بالکل بالکل ٹھیک۔ تو عمران عادی ہو گئے ہیں، اب ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کی پارٹی بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، نہیں، جب ایک سال پورا گزر جائے تو پھر اس کے بعد تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے بندہ باہر آئے تو باہر آ کے کوئی مہینہ 2 مہینے پریشان ہے۔ رانا صاحب پھر جیل چلا جائے۔ رانا صاحب، تھوڑا پلان میں سمجھ آ گیا، بہت شکریہ، بڑے شارٹ ٹائم میں آپ نے وقت دیا اور آپ نے کہا، تردید کی اس خبر کی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ایسی کوئی ان کے ذہن میں نہیں۔ میرے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، فیصل چودھری صاحب، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ فیصل صاحب، آپ نے سن لیا، 4-5 سال عمران خان باہر آتے نظر نہیں آ رہے، آپ بلا وجہ ہر ٹاک شو پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک رستہ ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا۔ بھائی وہ بھی بتائی دیں آج۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ سے بات کرتے ہوئے آپ عمران خان نہیں کہہ رہے تھے، عمران کہہ رہے تھے، اور نواز شریف کو صاحب اور رانا صاحب کو یہ زیادتی ہے. آپ اپنا طرز عمل جو ہے اسلامی مساواتی طور پہ کریں، اس طرح سے نہیں ہے. اور عمران آپ صاحب ہمارے کہتے ہیں یار، مخالفوں کے عمران سامنے صاحب نمبر عمران ڈالتے صاحب ہیں، عمران وہ آپ سے صاحب چھوٹے بھائی، ہیں. یہ غلط نہیں ہے، آپ پہلے میں احتجاج اگر آپ کو کرتا ہوں ایسا آپ کی لگا، گفتگو نہیں کے نہیں، اوپر. عمران صاحب ویری کائنڈ ویری کائنڈ ویری کائنڈ ویری کائنڈ. ہاں میں نہیں، دوسری اپولوجائز بات کر ہے رہا ہوں کہ اگر چلو میرے منہ سے بیرسٹر نکل گیا. عقیل، جی نہیں ویری کائنڈ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے عقیل میں اور نے میں ہمیشہ ابھی عمران اور شو صاحب میں کا بھی ہے، تھے. میرے منہ سے اگر عمران نکل ٹیلیفون گیا تو تو بند کروا لو یار اپنے. ہاں غرض یہ ہے سر کہ اپنا رانا جی صاحب کوئی نے ٹیلی جو فون نہیں، آپ گفتگو بات کی کریں. ہے، یہ میں عرض کروں کہ میں نے ابھی عقیل اور میں ایک شو میں کٹے تھے، ایگزیکٹلی میں نے یہی ان سے بات کی ہے کہ آپ جب وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہم سے بات کریں تو آپ ٹی او آر نہیں دیتے. ٹی او آر میں عمران خان صاحب کی رہائی کو بالکل نہ رکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے بالکل کسی سے بات کرنے کے متمنی نہیں ہیں. آپ جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی اور بنیادی حقوق کی بحالی، فری اینڈ فیئر الیکشن اور عدل کا نظام آپ نے تحت طے کیا ہے، ان کی بحالی کا ایک مساق جمہوریت کے ٹی او آرز دے دیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی جائے. یہ گورنمنٹ پاور ہے ان کے پاس یا نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کر کے ہی آگے چلیں گے، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں کامران صاحب، یہ ایسے معاملات ہیں جن میں جذباتیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایک سینسیبل بات کرنی پڑے گی. سر عمران خان صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں، وہ اگلے 10 سال بھی رہ لیں گے، وہ آپ ان کو فکر چھوڑیں. عمران خان جس طرح سے پہلے دن تھا وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے. اور یہ جو حکومت جو ہے جتنا دعویٰ کاری ہے یا جتنا یہ اطمینان کا اظہار کری ہے، اتنا اطمینان ہے نہیں. پاکستان کی اکانومی کافی شمبلز میں ہے. پاکستان کی اکانومی اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر ہمارا ستیاناش ہو جانا ہے، تو اس پہ سارے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو پی ٹی آئی کے، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے، تو یہ بات میرا خیال میں اس لیے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے کہ پاور تو جن کے پاس ہے انہی کے پاس ہونی ہے. لیکن پولیٹیکل لوگوں کی جو سپیس چلی گئی ہے اس وقت، جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کی سپیس ختم ہو گئی ہے. اس میں نواز شریف وغیرہ جو ہیں وہ ابھی کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کل کوئی اور ان کو اتار کے اس کندھے پہ یار بیٹھ جب جائے گا، پولیٹیکل وہ اپنے پارٹیز کو کندھا کوئی کسی اور پرابلم کو نہیں دے ہے، دیں آپ گے. کو کیا پرابلم ہے فیصل بھائی؟ اپنی سپیس دینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں مجھے ہے، اس پرابلم کا ہے فائدہ کیونکہ ہو رہا ہے میرا پولیٹیکل ملک پارٹیز کو. آپ کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ عمران صاحب نے بھی تو اپنی پولیٹیکل سپیس دی تھی پارٹیز نا کو پرائم منسٹر فائدہ نہیں باجوہ ہو کو. رہا، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. نہیں بات سنیں. اب رانا ثناءاللہ صاحب سے کیونکہ آپ نے سولو کیا ہے، خیر وہ بات ہمیشہ بڑی اچھی بھی کرتے ہیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ریسپیکٹ ہم. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہم نے اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا، آج بھی کہتے ہیں وہ غلط تھا. جو غلط چیز ہے میں اس کو غلط کہنے کا عادی ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور جنرل فیاض حمید کے ساتھ بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ آپ نے جو ہے رجیم چینج کا پورا جو نو کانفیڈنس ہے وہ موشن پورا آپ نے ڈیزائن کیا. پھر آپ بھی اس بات پہ ہمارے ساتھ آئیں گے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہیں چڑھیں گے. اگر آپ ہمیں الزام دیتے ہیں تو یہ الزام تو آپ کے اوپر آپ کے پریزیڈنٹ پی ڈی ایم کے صدر نے الزام نہیں، حقیقت بیان کی ہے کہ آپ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھنا ہوگا. پچھلی باتیں کر کے تو ظاہر ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کامران صاحب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پچھلی باتوں کافی ساری کو درگزر کرنا پڑے گا، لیکن ٹھیک ہے، آپ جو باتیں ہیں جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی، انصاف کی بحالی اور آزاد عدلیہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو 4 ٹی او آر ہوں. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، نواز لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، کاف لیگ، نون لیگ، زیڈ لیگ، اے این پی بلوچستان کی جو نیشنلز پارٹی ہیں، یہ سارے بیٹھیں اور دستخط کریں کہ ہم فوج کا سہارا نہیں لیں گے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے. اس مساق جمہوریت پہ آنا تو بسم اللہ کریں. سر یہ تو پھر آپ نہ کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو سکے گا پاکستان میں فی الحال. لیکن میں اس سے پہلے کہ ابھی بیسو صاحب کو جاؤ، پہلے کوشش کر رہا نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک طرف آپ ناممکن رانا ہے. صاحب کی بات سن رہے تھے، وہ کہہ میرا رہے نہیں خیال یہ ناممکن ایسی ہے. کوئی جی چلے آپ ناممکن تو خیر کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ناممکن تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بھی کس دن پرائم منسٹر بن سکتے، ممکن تو یہ بھی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے.
لیکن ہم نے ذرا زیادہ پاسبلٹیز کی طرف دیکھنا ہوتا ہے فیصل بھائی. بٹی صاحب یہ ذرا لیکن میں پھر بھی اس گل تو بعد تہاڈا لحاظ نہیں کرنا, جتھے تسی غلط گل کرو گے میں تہاڈے تے احتجاج کراں گا. جو نہیں سر تسی کرو, تسی ساڈے بھرا ہو, تسی سانو مار بھی سکتے ہو, گولیاں بھی چلا سکتے ہو, تسی سب کچھ کر سکتے ہو. میں اس لیے لنڈن آ کے بیٹھے تاکہ تھوڑا فائر میزائل دی رینج تو باہر ہو جاواں جیلم دی. بہرحال بٹی صاحب ایک طرف علیمہ صاحبہ ہے, ان کی بات سن لیں, دوسری طرف رانا صاحب کی بات آپ نے سن لی. علیمہ صاحبہ کی بات سنوائیں, پھر میں کوشچن پٹ کرتا ہوں بٹی صاحب سے. جی. عمران خان کو کے پی حکومت نے نہیں مائنس کیا, عمران خان کو مائنس یہ پورے سسٹم نے کیا ہوا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو نہ بھولیں. میرے بیان سے کچھ نہیں کسی کو خطرہ ہوا. عمران خان کو بالکل تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کو کسی کو نہیں نظر آ رہا؟ 15 منٹ سے میری بہنیں مل رہی ہیں. عمران خان کی مشاورتی ٹیم کو نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو مائنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سچویشن ہے بٹی صاحب, عمران صاحب کی قید تنہائی -1, اکیلے ان کو بھولا جا رہا ہے. آپ سچویشن کو ایسے ہی ریڈ کرتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, جس طرح رانا صاحب ابھی بڑے کانفیڈنس سے بتا کے گئے ہیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگلے 4-5 سال تک عمران صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے, آپ کو بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت اس گھڑی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اگر کوئی کل کچھ ہماری پاکستانی سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کیا ہو جائے, لیکن اس وقت اس گھڑی تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہی نظر آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب, علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے بات سنائی. علیمہ خان صاحبہ نے آج باہر آ کر یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہے ساری زندگی جیل میں رہوں. تو وہ تو حکومت کو قبول ہی نہیں کر رہے, حکومت سے بات چیت ہی نہیں کرنا چاہ رہے اس وقت. اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا وزن کم ہو گیا ہے. اور جب ان سے پوچھا کہ آپ کا وزن کیوں کم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب 22 گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھا رہوں گا اور اوپر سے اتنی گرمی ہوگی اور اوپر سے اتنی پابندیاں ہوں گی تو وزن تو کم ہوگا. تو عمران خان صاحب تو اب مذاکرات کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے, وہ تحریک کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں. احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں. احتجاجی تحریک چلتی ہے محرم کے بعد یا نہیں چلتی, اس سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ طے ہے کہ اس وقت مذاکرات کی باتیں, کوئی مذاکرات ان کے ساتھ نہیں کرے گا. اور اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوں گے. اس وقت حکومت جس پوزیشن پر ہے مارکہ حق کے بعد اور فیلڈ مارشل صاحب اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات کے بعد اور یہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد, حکومت بہت ہواؤں میں ہے. اور حکومت کی باتوں یعنی جو اہم لوگ ہیں ان کی باتیں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ پہلے بھی مذاکرات کس لیے کریں گے. جی ہو سکتا جی, میں آپ کی رائے کا احترام ہے, بھائی کی رائے کا احترام ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. حکومت اس وقت بالکل بٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی بالکل حکومت مذاکرات جی حکومت مذاکرات پہلے کرے گی نہیں کرے گی تو بات صرف وہی ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے سال 1.5 سال TORs ڈسکس ہوتے رہیں گے, اجلاس ہوتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب اگر یہ مذاکرات کی کل اجازت دے دیں گے تو ایک ڈیڈ لائن رکھ دیں گے, اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہوگا کچھ نہیں, مذاکرات وہ کینسل کر دیں گے. عمران خان احتجاج کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں. ہاں پارٹی جو ہے, پارٹی کے بیرسٹر گور اینڈ گروپ جو ہے وہ بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مذاکرات بیرسٹر گور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کون حکومت کے پاس کتنا کچھ ہے اور وہ کتنے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں مذاکرات ان کے ساتھ کوئی سنجیدہ کرے گا نہیں. تحریک احتجاجی اس وقت چلتی نظر نہیں آ رہی, اور اگر چلے گی تو پہلے جب عین عروج پر تھے, مقبولیت زیادہ تھی, زیادہ چیزیں تھیں, اس وقت بھی نہ حکومت ختم کر سکی پاکستان تحریک انصاف کو, نہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آ کر حکومت کو گرا سکی. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل مرحلہ ہے. ظاہر ہے پنجاب اسمبلی میں نااہلی کا ریفرنس 26 ارکان کے خلاف, ادھر 9 مئی کے کیس سر پر ہیں, اس میں سنا جا رہا ہے کہ کئی اراکین اسمبلی کی نااہلیاں ہو سکتی ہیں. علی امین گنڈا پور کی حکومت مضبوط ہے
اور یہ ایک بڑی وہ ہوگی، بے وقوفی ہوگی ان کی حکومت کو گرانا، لیکن وہاں بھی اب 58 اراکین علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہیں، اور ساتھ ان کے باقی جو ہیں وہ آزاد ہیں، 35 آزاد ہیں جو، اور 53 ہو گئے ہیں اپوزیشن کے پاس، یہ جو مخصوص نشستوں کا مال غنیمت بانٹا بھٹی گیا صاحب ہے۔ ایک اور بات یہ بتائیں جو کہ ایک آئینی عمران بینچ کا کا غیر قید میں آئینی رہنا فیصلہ جو تھا، اس حکومت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ میرا خیال ہے نقصان دہ ہے۔ بظاہر اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جیل میں ہی رہنا ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ کہ اب ہم مضبوط پوزیشن پہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، اور ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور سارے معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں، اسمبلیوں کے اندر بھی، اسمبلیوں کے باہر بھی، اور ہم 26ویں یعنی ترمیم آ چکی ہے، پیکا آ چکا ہے، اور اب ہم پوری ایک سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو کیوں ہم عمران خان صاحب سے مذاکرات کریں، کیوں انہیں باہر لائیں؟ یہ حکومت کا خیال ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی کا، مقبول ترین پارٹی کا سربراہ جب جیل میں ہوگا تو ہر گزرتا دن عمران خان کے لیے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس عمران خان کی ذات اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مظلومیت کارڈ، وکٹم کارڈ وہ مضبوط ہوں گے۔ لیکن یہ مضبوطی کئی اس پوائنٹ آ گیا پوزیشن آپ میں کا، ڈھلے کہ پوائنٹ حکومت آ کو گیا، کوئی خطرہ ہو، ابھی نہیں نظر آ رہا۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ بیسو صاحب بریک کے بعد آپ ضرور جواب دیجیے گا دونوں باتوں کا، اور آپ نے obviously تاریخ کے ابھی آپ ایک رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو لگتا ہے آپ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کے اگر آپ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ تاریخ میں ایک ظالم کے طور پہ جانے جائیں گے۔ وہی ظلم جو آپ کے اوپر ایک زمانے میں عمران نے کیا، وہی ظلم آپ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ گریٹنس نہیں دکھائی جو کہ شاید آپ سے ایکسپیکٹڈ تھی۔ ایک پرسپیکٹو یہ، دوسرا یہ کہ عمران کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے، عمران صاحب کو بالکل ٹھیک ہے اور ملنی چاہیے، اور آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کا تو کوئی تعلق نہ، آپ نے کوئی کیس بنایا، نہ آپ نے کوئی ایف آئی آر درج کرائی عمران صاحب پہ، آپ اپنی حکومت کر رہے ہیں۔ دونوں پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں، اس میں بات کر لیتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ جی ابھی پروگرام میں رانا سرور صاحب بتا کے گئے، ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانے تک تیار ہیں، ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، نفرت کی سیاست ختم، وہ تردید کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں اس بارے میں، کوئی اس خبر کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوسری طرف فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ ایگریمنٹ اگر ہو جائے، سب آن بورڈ ہو جائے، میرے حساب سے تو ایک خیالی ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب جو ہے، مجھے ان کا اوپینین ریئلسٹک لگا کہ اس حکومت کو سوٹ کر رہا ہے، اگرچہ نقصان دہ ہے کہ عمران صاحب بند ہی رہے اندر۔ بیسو صاحب آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک زمانے میں آپ پہ ظلم ہو رہا تھا، اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ سرکل چلتا رہے گا، دن بدلیں گے، اگر عمران کی پارٹی پاور پہ آ گئی وہ آپ کو گھسیٹ دے گی، یہ ایسے چلتا رہے گا، ایسے ہی ہے بیسو صاحب؟ کوئی ہائی مورل گراؤنڈ تو نہیں آپ کے پاس نا ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ کامران صاحب بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب کی بھی بات میں نے سنی، دیگر سب کی آپ کے پارٹیسپنٹس کی بات سنی، اور بھٹی صاحب کی باتیں تو بڑی مجھے مایوس کن لگیں۔ مایوس کن اس لیے لگیں کیونکہ ان باتوں میں تو جو عکاسی کی ہے، جو تصویر یا جو انہوں نے ایک سینری یا سینیریو پیش کیا ہے، اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ الحمدللہ حکومت بڑی مضبوط ہے اور حکومت جو ہے اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ یہاں پہ فیصل صاحب نے جو بات کی، میں بالکل اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جمہوری رویے، جمہوری تقاضے تو یہی ہیں کہ سیاسی بیٹھکیں ہوں، سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور ایک تمام تر معاملے کے اوپر جو ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جو ایک آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، ہمیں بالکل سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ ٹائم ویسٹ کریں قوم کا، کریں تو کریں کیا؟ کیونکہ نہیں، میں بالکل ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کامران صاحب۔ بات یہ کہ آپ نے 5 لوگوں کو جو خط آیا ہے جیل سے، جو وہاں پہ قیدی ہیں، فی الوقت اپنے کیسز بھگت رہے ہیں، اس سینئر لیڈرشپ کا جن کو انٹرسپیکشن ہوئی ہے، جنہوں نے تمام تر معاملے کو دیکھا ہے کہ یہ تو 2 سال گزر گئے ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی رٹ لگائے بیٹھا ہے، اور وہاں سے تو جواب ایک نہیں 100 دفعہ آ چکا ہے کہ بھئی آپ سیاستدان اپنے ایشو سالو کریں، ہمارے ساتھ نہ کوئی بھی کسی قسم کے مذاکرات کریں یا گفت و شنید ہوں، ہمارا کیا لینا دینا۔ اب یہ بات یہیں پہ ہی اسی چیز کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ وہ جمہوری رویے پسند کرتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر۔ جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے، جو عمران خان صاحب کو یہ ریئلائزیشن کروا رہی ہے، یہ ریئلائز کروا رہی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ یہ کیا رٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
صرف آپ مذاکرات کریں گے. یہ تو اپنے ہی کہے کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم رول آف لا کے لیے نکلے ہیں, ہم وہ جد و جہد کر رہے ہیں, تو آئین اور قانون میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی نیگوسیشن کریں, کسی قسم کی گفتگو کریں جو غیر جمہوری ہے, غیر پارلیمانی ہے. آپ کو سیاسی ایشوز ہیں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں. وہ رانا صاحب نے بھی بالکل درست بھائی آئین میں تو اور بھی ہمیں چیزیں بیٹھ نہیں کے لکھی جو اس بالکل ملک میں ہو جاتی ہے. میری ایک بات سنیں, ایک بات عقیل بھائی ایک بات بتائیں, عقیل بھائی لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ, عقیل بھائی لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مذاکرات اس لیے چاہتے ہیں عمران خان آپ کے ساتھ کرے کہ آپ کو جو وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کہتا ہے نا, وہ آپ کو لیجیٹیمیسی مل جائے کہ جی ہم گورنمنٹ ہیں, ہم لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں, ہم نے نیچے لگایا ہوا, ہم اپر ہینڈ ہیں, ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں معافی تلے. آپ یہ چاہتے ہیں, وہ تو آلریڈی مل گئی, اس کا بیانیہ یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا ہی تمام نہیں. اسمبلیوں میں یہ لوگ اور بیٹھے ہیں, دوسری وہ تو بات مل یہ ہے گئی کہ آپ سے مذاکرات کیوں نہیں, وہ کریں. تو مل گئی. سر وزیر اعظم مانتے ہیں, اسپیکر مانتے ہیں, اراکین اسمبلی اسی اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں, وہ تو لیجیٹیمائز کر دیا انہوں نے. اگلا پوائنٹ سن لیں سر. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو تو دنیا میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے. آپ کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں, آپ سے مذاکرات کیا کریں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہمارے آرمی چیف کو جو ہے بلا کے ملتا ہے اور ان سے ایڈوائس لیتا ہے خطے کے اوپر. وہ ہمارے وزیر دفاع کو تو نہیں بلاتا, وہ ہمارے پرائم منسٹر کو تو نہیں بلاتا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساری پاور ہے. تو میرا خیال سے تو عمران خان اس حد تک صحیح سوچ رہا ہے. میں اس سے حالانکہ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں عمران صاحب کی سیاست سے, لیکن اس حد تک وہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ کہیں سے ان کا اگر ڈور اوپن ہونا ہے تو اسٹیبلشمنٹ والے وہ آپ سے کیوں بات کرے. شاہ محمود قریشی کی تو بس ہو گئی ہوگی نا, ان کا جتنا ٹیمپرامنٹ تھا جیل برداشت کرنے کا انہوں نے کر لیا. وہ آپ سے مذاکرات کر کے باہر آ جائیں, آپ کریں مذاکرات ان سے. وہ عمران صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اگر میں نے آپ سے مذاکرات کر لی, ایک تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, ایک آپ کے نیچے لگنا پڑے گا, تیسرا یہ کہ آپ کے پلے ہے ہی کچھ نہیں, آپ سے مذاکرات کرنے کا فائدہ کیا ہے. اب مجھے بتائیں بیرسٹر صاحب آگے کہاں چلیں, آپ سے مذاکرات کیوں کریں. دیکھیں پھر جمہوریت کے تقاضے تو یہ نہیں ہے, پھر جمہوریت کے تقاضے تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور آپ چاہتے ہیں کہ بس حصول اقتدار کے لیے آپ کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے واپس اقتدار میں لایا جائے, پھر تو یہ نہ سیاست ہے نہ پھر یہ جمہوریت ہے. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی آپ نے بات کی, بالکل پورا پاکستان کیا پوری دنیا ان کو جانتی ہے. مارکو روبیو نے اسی لیے ایک مہینے کے اندر 5 فون نہیں کیے ان کو, 5 فون کر چکا ہے مارکو روبیو, ان سے بات چیت کر چکا ہے. جو دیگر بات ہے, میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ وہاں پہ اف اینی تھنگ پاکستانی گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کے تمام تر اداروں کی وہاں پہ آبویسلی ایک ریکگنیشن ہے جس میں پارلیمنٹ سب سے زیادہ آگے ہے. اب یہاں پہ ایک جو فیلڈ مارشل صاحب کی آپ نے بات کی, وہ ملٹری ٹو ملٹری ایک ریلیشن, وہاں پہ ان کا وزٹ تھا, آفیشیل وزٹ تھا, وہاں پہ اگر لنچ ہوا تو یہ پاکستان کی فتح ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے. ہمارے آرمی چیف از گیونگ ایڈوائسز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ہو از ناٹ اے ملٹری گائے, ہی از اے پولیٹیکل اینٹی. ہمارا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ٹرسٹ ہی کسی پہ نہیں کرتا, اور سوائے ہمارے آرمی چیف کو, ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ. اور میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. وہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی سب پیداوار ہے, آپ اور میں بھی پیداوار ہیں. ہمارا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, پرویز مشرف صاحب نے اس کو لانچ کیا. ہمارے پولیٹیشین بشمول آپ کی پارٹی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار. کون اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے جو آپ, میں تو تانے نہیں دے سکتا کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی, ہمارا تو پورا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. مجھے تو خود پرویز مشرف صاحب لے کے آئے پاکستانی میڈیا میں, پی ٹی وی نیوز کے ذریعے. یہ پرائیویٹ چینلز مشرف صاحب نے کھولے, ہی واز اسٹیبلشمنٹ آف دیٹ ٹائم. کون اسٹیبلشمنٹ, یہاں کے جج اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, یہاں کے پولیٹیشین اسٹیبلشمنٹ, یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں سر, سب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. بیرسٹر صاحب ہسٹری ٹھیک کر لیں تھوڑی سی. لیکن اس میں جمہوری رویے بھی تو, جمہوری تقاضے بھی کوئی چیز ہے, سیاست بھی تو کوئی چیز ہے, جمہوریت بھی کوئی چیز ہے. پھر یہ اپنے لوگوں کو کم از کم یہ سہانے خواب نہ دکھائیں کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے نکلے ہیں یا ہم رول آف لا کے لیے نکلے ہیں. کامران بھائی, آپ کے اپنے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بیرسٹر عقیل جس حکومت کے اندر وزیر قانون ہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہے, وہ یہ کہتے ہیں. آپ کے اپنے وزیر قانون کہتے ہیں, وزیر دفاع سوری, آپ کو جس حکومت کا وزیر قانون, میں نہیں کہہ رہا وہ, تو آپ پتہ نہیں کس دنیا میں میری جان بیٹھے میں, ابھی بھی آپ ہائبرڈ سسٹم ہے بقول وزیر دفاع کے. دیکھیں اجازت دیں تو کیا آپ آپس میں کر لیں تو میں کھانا کھا لوں. جی فیصل صاحب آپ کریں, فیصل صاحب آ جائیں, آپ آ جائیں بھائی, آ جائیں.
کیا پھر کہنا بیٹھے چاہتے ہیں ایسی سر کو کام جمہوریت کر کے لیے تسی آپس سے لڑائی جاری رکھو. او فیصل صاحب تسی برگر کھاندے کھاندے پروگرام کریا کرو, تھوڑی بھوک دا تھریشولڈ بہت چھوٹا ہے, 15 منٹ تھانوں بھوک لگ جاندی ہے. بہرحال سر جمہوریت کی خاطر عمران تو باہر نہیں آ سکتا, سیدھی سی بات ہے, وہ بتا دیا بیرسٹر صاحب نے. سر یہ بات جمہوریت کی وہ ہے. کامران صاحب دیکھیں 3-4 باتیں ہیں. سر فیصل ارشاد صاحب بولیں, بھٹی صاحب کی آپ بھی کے پاس گفتگو اور عقیل کی بھی گفتگو اور سر. آپ کی بھی گفتگو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ حکومت جنگ کے بعد بڑی مضبوط سر. ہے, اور یہ ہے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. حکومت کوئی مضبوط نہیں ہے, حکومت پوز کر رہی ہے کہ ہم مضبوط ہیں. حکومت کے پیر اس وقت کانپ رہے ہیں. حکومت کے پاس بالکل اکنامکلی اسٹیبلٹی نہیں ہے. جو آپ نے جنگ جیتی ہے اس کے کچھ اور لوازمات ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے, اس کو علیحدگی سے ڈسکس کر بھی چکے ہیں, اور کرنا چاہیں جب مرضی تو علیحدہ پروگرام رکھ لیجیے گا. گورنمنٹ جو ہے اس وقت جو مذاکرات چاہتی ہے, یہ لیجیٹیمیسی والی جو بات ہے وہ بھی میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ دور میں ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ حکومت ہے, اس سے آپ بات کرتے ہیں, کیا ان کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ظاہرہ نہیں کرتے. لیکن جو فیکٹو جو ہے, ڈیجورے جو ہے, یعنی بائی لاء کے بغیر بھی بیٹھا ہوتا ہے, بات تو اسے آپ نے کرنی ہے. میں یہ باتیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں بھی بعض لوگ سوچتے ہیں, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ بڑی کچی باتیں ہیں. آپ نے مارشل لا دور میں بھی تو باتیں کرنی ہوتی ہیں. انلیگل گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان کو حکومت جو ہے, کورٹ جو ہے وہ اپنا اسٹیمپ بھی کر دیتی ہے, تو اس کے باوجود جو ہے ہم اس کی لیجیٹیمیسی کو آج تک اسٹیبلش نہیں کر سکے. جتنے مارشل لا لگے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ عدالتوں میں ہونے کے باوجود عوام کی نظر میں نہیں ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ عقیل صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا جی ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. فخر تو ظاہر قوم کا ہے نا, فوج کو عوام سے ہے, عوام فوج سے ہے. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ اگر امریکن پولیٹیشین ہو تو پھر تو ہم بھاگ کے مل لیتے ہیں, اپنوں سے نہیں ملتے ہم اپنے لوگوں کو, اور یہ ہمارا کوئی نیا کام بھی نہیں ہے, اپنے لوگوں کو ہم نیچے ہی سمجھتے ہیں. پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی عمران خان صاحب کے بغیر, یہ بات. اور جو علیمہ خان نے مائنس عمران خان کی بات کی ہے, ارشاد بھٹی صاحب اس پہ بات نہیں کی, لیکن میں اس پہ سخت معترض ہوں. یہ بات غلط ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے اس کا آج بھی کانٹیکس غلط تھا, اس دن بھی غلط تھا. عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا, سسٹم کو چھوڑیں, سسٹم کا باپ بھی مائنس نہیں کر سکتا, کیونکہ عمران خان عوام کے دلوں میں رہتا ہے. عوام وہ ایک امید ہے, وہ ایک تحریک ہے. آپ آج تک بھٹو کو نہیں اپنا ختم کر سکے, عمران خان تو ابھی زندہ پائندہ جیل میں لڑ رہا ہے. گزارش یہ ہے سر کہ آپ نے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا کہ یہ فلاں بھی پیداوار, فلاں بھی پیداوار, میڈیا بھی, تو یہ کوئی قابل فخر بات تھوڑی ہے. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ سر بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے اس کا ٹائم گزر گیا, اب یہ معاملات اس طرح سے چلتے ہیں, پوری دنیا میں جس طرح سے چلنا ہے اس طرح سے چلانے ہیں, تو پاکستان ترقی کرے گا. نہیں کریں گے تو جو حال اس وقت ہے 3500 روپے کی گندم 1900 روپے پہ بک رہی ہے. ہائیبرڈ ماڈل میں جو ہیں ان کے بیرسٹر عقیل کے کولیگ جو ہیں وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں, شرم ان کو آتی نہیں ہے. آپ کے بھی وہ دوست ہیں اس عمر میں, اب میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. ہائیبرڈ ماڈل کی پیداوار یہ سارے ہیں, لیکن آگے تو بڑھنا ہے نا, ملک کو تو آگے لے کے جانا ہے, یا ملک کو اسی سولے میں سولی پہ چڑھائے رکھنا ہے. نون لیگ میں میرے دو ہی بندوں سے اچھے تعلقات ہیں, ایک ہے مصدق ملک صاحب اور ایک ہے رانا ثناء اللہ صاحب. میرا دوست کوئی نہیں اور اس کے علاوہ میرے بھائی, اور ان لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہوئی ہیں, اس کے بعد صلح ہوئی ہوئی ہیں. لیکن اینی ہاؤ آپ لوگ تو جنگ کے بعد صلح کرنے کے حق میں نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ پہ ساری بات کی, بیرسٹر عقیل صاحب نے سوال کیا پٹ کروں آپ کو, آپ خود ہی جواب دے دیں. وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جمہوریت کی بات کریں گے, مذاکرات کریں گے, جمہوریت کے نام پہ کریں گے, عمران از ناٹ اسینشل. پہلی بات فیصل بھائی کی بالکل ٹھیک ہے, عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جو خود کش حملہ کیا ہے پارٹی پر, یقیناً ان کی ناتجربہ کاری ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس طرح کے کیوں بیانات دے رہی ہیں. عمران خان یہ تو ہیں, اور باقی ہے کون. دوسری بات یہ بھی سچ ہے کہ معیشت یہ 2 قدم چل کر یہ جو لڈیاں ڈال رہے ہیں, معیشت کا جتنا برا حال ہے, جو زراعت کا, جو انڈسٹری کا, جو ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے, جس طرح قرضوں کا حال ہے, جس طرح آبادی ہے, جس طرح 200 خسارہ زدہ ادارے ہیں, جس طرح ان کے اپنے اخراجات ہیں, اور جس طرح کسان رو رہا ہے, مزدور رو رہا ہے, تنخواہ دار طبقے رو رہے ہیں, عوام رو رہے ہیں.
گیس مہنگی, پیٹرول ڈیزل مہنگا, جو ریلیف دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے بجلی کا وہ ختم, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تیسری بات, میں بڑا خوش ہوا ہوں عقیل بھائی کے منہ سے جمہوریت کا لفظ سن کر, جمہوری تقاضوں کا لفظ سن کر, جمہوری رویوں کا لفظ سن کر. میں قربان جاؤں, 5 فون مارکو روبیو نے کیے ہیں. مارکو روبیو صاحب کو فون کرنا چاہیے, مارکو روبیو صاحب کو فون کرنا چاہیے. بھائی کیا بات ہے, کوئی بل آپ کا پھنس گیا ادھر کہ کوئی آپ مس کر لیں, کیوں کر رہے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کا اور آپ کا پہلی مرتبہ رابطہ نہیں ہوا, درمیان میں کال کٹ جاتی ہے, اور کیا وجہ کیا ہے بھائی مارکو روبیو صاحب؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو شہباز شریف صاحب کی آواز پسند آ گئی ہے, بندہ پسند آ گیا, کیا وجہ ہے؟ تو میں حیران ہوں اس پہ جو خوشی ہے عقیل بھائی کو اس جی میں بہت ڈیفینیٹلی اس نے مجھے کرنا تھا, مارکو روبیو نے وہ کر انہیں رہا ہے, تو جیلس فیل تو میں نے کرنا ہے نا. تو مارکو روبیو صاحب سے میں تو آپ پہلے سمجھتا تھا کہ امریکہ کا وزیر خارجہ ہے, لیکن بڑا برا حال ہے اس کا. 5 فون اس نے, اتنا فارغ آدمی ہے, 5 فون صاحب سے بھی لینا ہے. دوسری آخری بات بھائی جان, بات یہ ہے عقیل بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, خدا کے نام پہ 2 ڈکٹیٹر آپ کی زندگی میں آئے ہیں, ایک کو لے کے آئے, دوسرے سے ڈیلیں کی, اور بیٹھے ہوئے کہاں ہیں. 8 فروری 2024 کا الیکشن, بلہ, مینڈیٹ, مخصوص نشستیں, 26ویں آئینی ترمیم, پیکا, اور جمہوری رویے, جمہوری تقاضے, جمہوریت, اور جمہوریت کے لیے آپ کے پاس آؤ, کر لو جی. اور آپ کو مبارک ہو یہ جمہوری رویے جو آپ لے کے چل رہے ہیں. یہ جمہوری رویے آپ نے بھگتنے بھی ہیں عقیل میرے بھائی, اللہ آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے. یہ جمہوری رویے جب آپ بھگتیں گے اس وقت جمہوریت کی سمجھ لگے گی آپ کو. پوائنٹ آ گیا سر. بھگتنے کے لیے تو بیرسٹر صاحب تیار ہیں, اتنے مسکراتے ہیں کہ انشاءاللہ جب جیل میں جائیں گے تب بھی ہنس رہے ہوں گے, اور مشققی بھی ہنس رہے ہوں گے, اور یہ ہنسی خوشی جیل میں ٹائم گزاریں گے. لیکن بیرسٹر بھائی اس وقت بھی ہم آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ شوز ہی کر رہے ہوں گے آپ جب جیل میں ہوں گے. یہ بتائیے کہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے فیصل چودھری صاحب نے کہ پاکستان عمران کے بغیر سٹیبلٹی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ 1% بھی آپ کو یقین ہے فیصل چودھری صاحب کی اس بات پہ؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ جیل جانا پڑے اور مشقتی بھی ہنس رہے ہوں گے. یہ عجیب آپ نے جو ہے نئی ایک منطق بتا دی اس تمام تر معاملے پہ. ہم ایسا کوئی کام ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں کامران بھائی آپ کو بہو کہہ رہے ہیں جانا پڑے. اور دوسرا جو بھٹی صاحب نے کہا ہے, اصل میرے بھائی بھٹی صاحب کو مسئلہ ہی یہ ہے کہ بھائی اتنے پڑھا لکھا قیدی ان کے پاس آئے گا تو خوش ہوں گے. وہ تمام تر معاملہ وزیر اعظم سے ہی مارکو روبیو نے ڈسکس کیا ہے. اب آپ کو نہیں فون آیا تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو چاہ رہے تھے کہ ادھر سے ٹرمپ فون کرے, اور نومبر کے بعد آپ کہتے تھے کہ ٹرمپ فون کرے گا اور پھر اڈیالہ کے دروازے کھل جائیں گے. کیا ہوا؟ وہ یا تو چابیاں بھول گئے ہیں یا وہ تالے میرے خیال سے کسی اور قسم کے جن کے لاک نہیں. یہ کہیں ہماری کال تو نہیں درمیان میں آپ نے انٹرسپٹ کر لی؟ یہ ہماری کال کہیں آئی ہو اور آپ نے درمیان میں انٹرسپٹ کر لی ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. عقیل بھائی خطے کے متعلق مارکو روبیو نے پرائم منسٹر کو کال کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں خطے ایک ایوالونگ سچویشن تھی. ایران امریکہ جو تمام تر معاملہ تھا, ایران اسرائیل جو تمام تر معاملہ تھا, پاکستان ٹھیک ہے. اب عمران خان والے پہ ٹائم کی قلت ہے بریک سے پہلے, بیک اینڈ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. جی ہاں عمران والی بات پہ آ جائیں گے. عمران بھائی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں آپ سے. دیکھیں پاکستان کی معیشت کسی سیاسی اس کے بعد جی ایشو یہ ہے کہ مذاکرات کی بات امریکہ سے آنے کے بعد کیوں کی جا رہی ہے اگر اتنی کامیابی ہوئی ہے تو؟ بھٹی صاحب بھی اس کا جواب دے دیں گے کہ مذاکرات کی بات امریکہ کے دورے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہے کہ عمران خان اگر آپ اتنے کامیاب ہو گئے ہیں؟ چلو یہ دیکھیں مذاکرات کی جو بات ہے, مذاکرات کی بات ہم روز اول سے کرتے ہیں. دیکھیں روز اول سے کرتے ہیں. پتہ نہیں کسی نے کچھ کہا ہی دیتا ہوئے تو انہوں پتہ نہ ہوئے. بجٹ کے دنوں تک آپ نے دیکھا کہ وہ خود جا کے ملے. پرائم منسٹر تو ہمیشہ جو ہے جمہوری رویوں پہ قائم رہے ہیں, پوائنٹ آ گیا آپ کا. انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں اس تمام تر معاملے پہ جمہوری رویہ. آج کے پروگرام کا نام ہونا چاہیے جمہوری رویہ بزبان ہمارے حد العزیز بیرسٹر عقیل صاحب. بیرسٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا مشققی اس لیے خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کے اپنے درمیان. بیرسٹر صاحب وہ کہیں گے کوئی پڑھا لکھا قیدی آیا یار,
उनके भी केसेस पेंडिंग होंगे, आप पटिशन तैयार कर देंगे फ्री में। मैं इसलिए कह रहा था, एक ब्रेक के बाद बताऊंगा कि अमेरिका ने फोन क्यों बिल्कुल किए। ठीक। भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का प्रोटोकॉल बनता ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करे, कम से कम प्रेसिडेंट को बात करनी चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। खित्ते में इनपुट लेने के लिए अगर किसी शख्स ने राब्ता किया किसी से, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और उनसे इतने मुतासिर हुए उनकी एडवाइस सुनकर खित्ते के अंदर कि हर इंटरव्यू में उन्होंने फिर आर्मी चीफ की तारीफ की है। ये सिचुएशन है। तो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी हम इज्जत तो बहुत करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।